میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دراز گوش پر سوار ہو کر جا رہے تھے، سامنے دو قبریں نمودار ہوئیں، دراز گوش دو پاؤں سے کھڑا ہو گیا، یعنی بڑے کان والا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، وہ جب دو قبروں کے قریب سے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر سوار تھے اس سے گزرے تو وہ جانور جو ہے اپنے دو پاؤں کے بل پہ کھڑا ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتر پڑے اور فرمایا ان قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ کہاں کی حدیث ہے؟ کون سی کتاب کی؟ بولیے۔ جو کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں قبر کے اندر کس پر کیا عذاب ہو رہا ہے وہ بھی حضور قبر کے اوپر سے دیکھ رہے ہیں، اندر والے کا حال حضور جانتے ہیں۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، جسے دیکھ کر خچر گھبرا گیا۔ اللہ اکبر۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جس خچر پر حضور سوار تھے وہ خچر بھی کتنا طاقتور تھا اور حضور کے قدموں سے اس کو بھی کتنا پاور مل گیا کہ وہ بھی قبر والوں کے عذاب کو محسوس کر رہا تھا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خچر گھبرا گیا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور اتر کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں کے ایک تو اونٹوں کا چرواہا تھا جو اونٹوں کے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچتا تھا، اور دوسرا چگل خور تھا، اس لیے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ یہ فرما کر کھجور کی ایک شاخ دو چینے فرما کر دونوں پر گاڑ دیں اور فرمایا کہ یہ جب تک تر رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیں حضور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ قبر والوں پر عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک پر عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور ایک پر عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ چگل خور تھا۔ چگل خور کسے کہتے ہیں؟ یہاں کی وہاں، وہاں کی یہاں، آگ لگانے والا۔ اس سے ملا تو اس کی طرف، اس سے ملا تو اس کی طرف۔ اس کو تو اتنا سخت عذاب اس کا فرمایا گیا کہ پوری ایک سورت نازل کی گئی سورہ ہمزہ کے نام سے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ بہت سخت گناہ ہے چگل خوری، بہت سخت گناہ ہے۔ تو چگل خوری کی وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا۔ اب یہ دونوں جو عذاب میں گرفتار تھے کس کی وجہ سے عذاب سے بچے؟ عذاب میں کیسے تخفیف ہو گئی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی شاخ کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں پہ ایک ایک رکھ دیا، اور پھر حضور نے فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ پتہ یہ چلا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ عز و جل قبر والوں پر بھی راحت فرماتا ہے۔